صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو حسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی۔ لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تم پہ سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نہ بچ سکی واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا، اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے ریٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے۔ میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کا او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں 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 اصلہ نال جے اصلہ نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو۔ اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے
تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائے رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے، وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے، تیری قبر میں بھی نبی پاک۔ اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے، تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں، تو کب کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا؟ تو بتانا تو کب کب نبی پاک کے ساتھ؟ میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں، لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو، لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں، آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں، تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا، اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے، ساری رات محبوب نے۔ کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے، اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھول کے مناؤ۔ رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں، بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے۔ اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، کب تک کا تجھے کیا بتایا؟ اعلیٰ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہے، آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو برطانیہ میں ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں چلے گا یورپ کا، برطانیہ کا، فلانے کا فلانے کا ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی عدلیہ میں وہ نظام چلے گا جو قرآن کا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کا ہے۔ یہ نظریہ تھا، نظریہ۔ اب اس نظریے کی لوگ بات ہی نہیں کرتے، عوام بھی نہیں کرتی، بالکل نہیں۔ میں بڑی دیر سے رو رہا ہوں، بہت سارے بڑی بڑی گدیوں کے پیر بھی نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ 80 مربع کہاں سے آئے، مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں 1.25 کروڑ کی کار میں گاڑی میں گھومتا ہوں تو یہ کہاں سے آئی، حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا، قربانیوں کے بعد بنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا مہاجر فیملی سے تعلق ہے، جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا مقامی، وہ تو مہاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتے مہاجر ہے، اچھا جی غیر مسلم ہے، جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو۔ میں کیسے آپ کو بات بتاؤں؟ پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غارت بھی کی اس ملک میں۔ اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا۔ میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی، دادی کی نہیں آئی تھی۔ 97 میں میری دادی کا انتقال ہوا، وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی، اے جی پتر پتہ نہیں میرے پرا ہیں کہ فوت ہو گئے، پتہ نہیں میرا کوئی چچا ہے کہ سارے چلے گئے۔ کس لیے آپ نے، اگر یہی دھما چوکڑی سیاست کی کرنی تھی، ذات پات آپ نے رکھنی تھی تو وہاں کوئی دکھ تھا؟ یہ تماشے تو وہاں بھی ہو رہے۔ وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی۔ اب تو خیر آنکھیں بڑی جدید ان کا آپریشن ہوتا ہے، تو ایک زمانے میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا، ڈاکٹر کہتے تھے لائٹ بند رکھو، سبز رنگ کی پٹی باندھو، 4 گھنٹے کے بعد دارو ڈالنا ہے آنکھ میں، ڈراپس ڈالنے۔ میں 4 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے جاتا تھا تو کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتی تھی، تو کہتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی بچہ ہے کہ نہیں بچا، پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں۔ پتر میں تینوں دساں ساڈے پنڈ کس طرح دا ہوندا سی، میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز۔ پھر جناح نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا، کہتی تھی ہم نے بڑا کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں، پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، سب نے واپس آ جانا ہے۔ میں نے 2 دفعہ یہ ماحول دیکھا ہے، اٹاری اسٹیشن پہ، واگا بارڈر پہ، ایئرپورٹوں پہ، ایک بھائی ادھر ہے ایک ادھر ہے، اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں۔ کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے، وہ دین تم لائے نہیں، انہیں نوابوں، وڈیروں، چودھریوں کے ذمے تم نے کام لگا دیا۔ اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کرے، یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے، اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا؟ کوئی حل نہیں، یہ حضور کے نظام کے لیے بنا ہے۔
دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو آپ نے زیادہ غور سے سننی۔ سب سے پہلے تو پاکستان بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی، فکر حسینی اپنائی جائے اور وقت کے ہر یزید کو للکارا جائے، اور للکار کر کے نظام کے لیے کوشش کی جائے کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو۔ اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے، وہی جد و جہد جو ہمارے بزرگوں کا قافلہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا آیا ہے، اس جد و جہد کو اپنایا جائے۔ ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے، کچہری میں بھی چاہیے۔ دیکھیں نا، کچہری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے۔ تراویح بڑی سونی حضرت ابی بن کعب پڑھایا کرتے تھے، قرآن بڑا سونا پڑھتا، تو حضرت عمر نے کہا یہ تراویحیں پڑھائیں گے۔ اب چونکہ قرآن اچھا پڑھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا چونکہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں لہذا چیف جسٹس بھی انہی کو بنانا ہے، جن کو سمجھو قرآن کیا کہتا ہے فلاں چیز کے بعد۔ تو قاضی القضاء جج بھی حضرت ابی بن کعب کو بنایا۔ حضرت عمر پر ایک بندے نے مقدمہ کر دیا، حضرت عمر نے انہیں قاضی بنایا ہے، مقدمہ کر دیا۔ جناب عمر پیش ہوئے عدالت میں، پہلے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد مدعی نے جناب عمر سے کہا کہ آپ گواہ دیں۔ حضرت عمر کے پاس گواہ نہیں تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ قسم دیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ امیر المومنین سے قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہیاں دی کہ بڑے کام کے آدمی ہیں، ان کی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، آپ امیر المومنین سے۔ حضرت عمر نے جناب ابی بن کعب کی طرف دیکھا، حمایت تو حضرت عمر کی کر رہے تھے نا، لیکن یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا دین ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، بعد میں آپ کو معزول کر دیا جائے۔ یہ آپ نے کیا کہا کہ امیر المومنین سے مطالبہ نہ کریں؟ فرمایا میں جتنا مرضی بھی معزز ہوں تو نبی پاک کی قاعدے کے اندر نا، جو قانون حضور نے دیے میں اس کے اندر ہوں، کسی کا اعزاز اسے قانون سے باہر لے کر نہیں جاتا، میں قانون میں ہوں اور نظام مصطفیٰ کی سائے کے نیچے ہوں۔ سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں۔ دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے قبرستان، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے ڈیرا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے حکمرانوں اور سیاست دانوں کے لیے پاکستان یہاں تو قبرستان ہے، یہاں ڈیرا ہے، اگر کوئی مر جائے تو یہاں لا کے دفن کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم یہاں کے باسی ہیں۔ یہاں ڈیرا آپ کو پتہ ہے نا، پنجابی میں ڈیرا سمجھتے ہیں، فارم ہاؤس، بیٹھک سمجھ میں آتا ہے نا۔ ڈیرے پہ نا لوگ مکان نہیں بناتے تھے، اچھا باورچی خانہ نہیں بناتے، کیونکہ ڈیرے پہ سیاست کرنی ہوتی ہے، کوئی دو چار بندے آئے بیٹھے چائے شائے پی چلے گئے۔ رہائش جہاں ہوتی ہے وہاں سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کچن، باورچی خانہ، کھانے پینے کے لیے، وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بندہ بندوبست کرتا ہے۔ پاکستان کو تو ڈیرا بنایا ہوا ہے، یہاں تو یہ آتے ہیں ڈیرے داری کرنے کے لیے، سیاست کی 4 دن، لوگوں کو قائل کیا، الیکشن لڑا، جیت گئے تو رہ گئے، ہار گئے تو چلے گئے، اور جب جیتنے کے بعد بھی حکمران رہے تو رہے، نہ رہے تو چلے گئے۔ یہ تو ڈیرا ہے، لیکن ڈیرے میں زیادہ نقصان چودھری کا نہیں ہوتا کہ وہ چودھری بنا ہوا ہے، زیادہ ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کمی سمجھتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے چودھری کا بھی، چودھری کے بچوں کا بھی، وہ اسے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تو بادشاہ سلامت، وہ اس کا دماغ خراب کرتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے تھے بہت سارے لوگوں کو ان کے مشیر تباہ کر دیتے ہیں کہ تو بلے بلے۔ تو پاکستان ان لوگوں کے لیے یا ڈیرا ہے یا قبرستان ہے، گھر تو میرا اور آپ کا ہے، لہذا ہم نے اسے گھر سمجھنا ہے، صرف اپنے گھر کو نہیں، ہماری گلی بھی ہمارا گھر ہے، ہماری سڑک بھی ہمارا گھر ہے، ہمارے پارک ہمارا گھر ہیں، پبلک پراپرٹی ساری ہماری ہیں۔ ہم نے حکمرانوں کا صرف انتظار نہیں کرنا، ہم نے ریپر دیکھ کے پھینکنا کہ گھر ہمارا ہے، ہم نے سڑک پہ کچرا دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے، ہم نے اس کے ذروں سے، اس وطن کی مٹی سے پیار کرنا ہے۔ اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ سندھ میں فلانے کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں فلانے کی حکومت ہے، پنجاب فلانے کا ہے اور بلوچستان فلانے کا ہے، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں۔ خیبر پختونخوا بھی درویشوں کا ہے، حضرت بابا عبدالرحمن کا ہے، پیر عثمان کی شریف کا ہے خیبر پختونخوا، سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اور پنجاب بابا فرید کا ہے اور داتا علی اجمیری کا ہے۔ تو میرے عزیز، سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں، پھر اس کی صفائی میں، ستھرائی میں، تعمیر میں، ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تیسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں ایک دوسرے کو کہ بہت زیادہ خود غرض نہ بنے، فقط اپنے گھر کی فکر چھوڑ دیں۔ یہ ملتوں کا طریقہ نہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی، فقط اپنے گھر کی فکر کرنا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، یہ فکر چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں بتایا گیا
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یہ تیرے پڑوسی ہیں. اور سخاوت تو کہاں سے شروع کر؟ حضور نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کچھ نہ ہو سکے تو شوربہ ہی زیادہ پکا لیا کر، اسی سے پڑوسیوں کا بھلا کر. اپنے ارد گرد تھوڑا دیکھے ہم کس کے کتنے کام آ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی آدمی کسی غلط چیز میں ملوث ہو تو دور کرنے کی کوشش کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر کی آگ صرف اس لیے نہیں بجھانی چاہیے کہ اس کے گھر نہ جل جائے، پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے گھر سے آگ نہ بجھائی تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی. اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی. اس لیے اس وطن میں جتنے گھر ہیں وہ سارے اپنے. ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے عرض کر دی، درد مندانہ. اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم ہی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو. اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ وہ کرپٹ ہے تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ ان جگہوں پہ ہی ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں. چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا. چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے یہ کام. چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہیں، جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں جن میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہ میں نے کام نہیں کرنا. اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار، وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث، وہ بوتلیں اصلی بیچے نقلی نہ بیچے، کیونکہ وطن ہمارا ہے. آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا، نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں. اتنا عجیب منظر، اتنی عجیب. میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں. ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا. ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے، کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے، فارغ ہوگا تو آ جائیں گے. تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ بتایا تھا. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے. انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ، کہنے لگے جب 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے. گل شیخو پورے دی ہوئی سی. تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں ہنس پڑا، پریشان نہیں ہوا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ نے جو کہا وہ درست کہا. لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے. لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے، اس دوست کو میں نے سمجھایا، پیارے تھے، قائل کیا. اور میں نے کہا تمہاری سوچ سے ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں. ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے، بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹیں، ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ اوہو 10 کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا، اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک زمانہ میں نے دور دیکھا اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا. اللہ اکبر. ایک قاری صاحب تھے، امام صاحب تھے، کسی زمانے میں وہ رہ چکے، تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے امامت کی تھی. تو میں وہاں جا رہا تھا تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا. تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چونکہ اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ، تو میں نے کہا فلانے قاری صاحب کے یہاں جانا. تو نیچے اتر کے تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریب ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میاں کرایہ کتنا تیرا بنتا ہے؟ کہنے لگا میں مولوی صاحب دے پرونے کو کرایہ نہیں لیندا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے اور انہوں نے ہمیں. اور پھر میں وہ تانگے والا، اس کے کپڑے، اس کی طامت، اس کا سارا کچھ سادہ. تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں، کیا شخص ہے، کیا انداز ہے. اور وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واپس کدوں کو جانا دے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کو ہی واپس لوٹ جانا ہے. تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تہاڈا ویٹ کراں گا تے میں تانوں ڈیکاں گا، ایک سواری کٹ پاواں گا. میرا دل کردا ہے مولوی صاحب دا پرونا واپس بھی فری جائے. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا تلخ رویہ لے کے آتا ہے، لیکن دین کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بندہ دیکھ کے اپنا رویہ نہیں بدلیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے دین نے مجھے کیا پیغام دیا. آپ جس طرح مسجد میں دیندار ہیں، بازار میں بھی اسی طرح ہی دیندار ہیں، دکان پہ بھی اسی طرح ہی دیندار ہیں. کیونکہ اسلام جہتی اور وقتی مذہب نہیں، موسمی نہیں. آپ یہ کریں گے کہ آپ ہر مقام پہ اللہ رسول کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھیں گے. اور اگر یہ نہیں ہے مزاج تو پھر معاملہ اور ہے. دیکھیے بدر کے دن جو لوگ آئے تھے نا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو وہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے،
घी शक्कर लेके तो नहीं ना मैदान में आए थे, ना उनके पास मिठाइयों के डब्बे थे, तलवारें और नेज़े लेके आए थे। और उन्होंने बाकायदा मुकाबला किया, 14 मुसलमानों को शहीद किया। ये तो अल्लाह ताला का करम है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी दी, वो मुसलमानों के काबू आ गए। अब वो 70 बंदे कैदी बना के लाए गए। वो लड़ने आए हैं, घर से फूल लेके नहीं आए। कैद खाने इस तरह तो थे नहीं जिस तरह आज जेल बनी हुई है। तो मुख्तलिफ सहाबा, जिसके पास एक कमरा खाली था, उसने एक आदमी को घर में कैद किया, किसी ने 2 को किया। हुजूर ने वो बांट दिए। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई अबू अजीज़ भी काफिरों की तरफ से लड़ते हुए आए और बाकायदा झंडा थामे हुए थे, आगे आगे थे, सिपा सालार बने हुए थे। वो भी कैदी होके आए। तो एक अंसारी उनके हाथ बांध रहे थे। तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर करीब से गुजरे, फरमाने लगे ज़रा ज़ोर से बांधना, इसकी माँ के पास बड़े पैसे हैं, छुड़ा लेगी फिदिया दे के। तो अबू अजीज़ कहने लगे, मुसअब तू मेरा भाई हो के इस तरह की बातें करता है? तो फरमाने लगे, तुझे किसने कहा कि मैं तेरा भाई हूँ? मैं तेरा नहीं भाई, मैं इस अंसारी का भाई हूँ जो मेरे मदीने वाले हबीब का कलमा पढ़ता है। मेरे रिश्ते इस्लाम की बुनियादों पे, ये मेरा भाई है। जोर से बांधना इसको, छुड़ा लेगी इसकी अम्मा पैसे दे के। वो कहते हैं, मैं एक अंसारी सहाबी थी हजरत अबू यसर रदी अल्लाह ताला, उनके घर में मैं कैद था। ज़्यादा बातें नहीं हुजूर ने बयान की, बस एक बात की। फरमाया, भाई कैदियों से अच्छा सलूक करना। किन से? कैदियों से अच्छा सलूक करना। बस हुजूर ने कह दिया। कहते हैं, मैं जिनके घर कैद था वो गरीब आदमी थे। अरब में कोई बंदा था जो शाम को रोटी खाता था, अनाज मिलता नहीं था। गरीब लोग खजूर खा के दूध पी के सो जाते थे। रोटी जब आती थी तो बच्चे दिलचस्पी से लपकते थे कि खाना आया, रोटी आई है। कहते मुझे हुजूर ने जिस घर में मैं बंधा हुआ था, नबी पाक की नसीहत थी लोगों को कैदियों से अच्छा सलूक करना। अबू अजीज कहते हैं कि हजरत अबू यसर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके घर में मैं कैद था, वो सवेरे मजदूरी करने जाते, शाम तक मेहनत करके 2 रोटियां कमा के लाते, लेकिन वो 2 रोटियां मुझे खिला देते, अपने बच्चों को खजूर और दूध पिला के सुला देते। मैं उनसे कहता, यार मैं तुम्हारा कैदी हूं, कोई मेहमान थोड़ा हूं, और फूल और घी शक्कर लेके नहीं, तलवार लेके लड़ने आया हूं, ये तुम्हारा क्या रंग है? तो वो फरमाते, हमें लंबी बातों का नहीं पता, हमें तो हमारे नबी ने कहा है इनके साथ अच्छा सलूक करना है, तो लिहाजा हमने अच्छा ही सलूक करना है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए, हमें इससे क्या कर? हुजूर ने कहा अच्छा सलूक करना है। अब वो अजीज कहते हैं, जब मैं रोटी खाता था और मेहनत मजदूरी से कमा के लाते थे और उनके बच्चे दूध खजूर पे गुजारा करते थे, तो मैं रोया करता था और मैं कहता था, जो दीन के बारे में कुफर ने बताया था वो और था, जो बताया था वो और था, और जो मैंने देखा है ये तो और है, जो मैंने अमलन देखा है ये तो और है। आपके जज्बात हों, आपके ख्यालात हों, आपकी अच्छाई लोगों को कायल कर ले। देखो मेरे अजीज, आ जाते हैं लोग, उनके ज़हन बना दिए जाते हैं, लोगों को कहा जाता है मौलवी खतरनाक होते हैं, ये बड़ा डरावना सब्जेक्ट है, इसके करीब ना जाना। कहा जाता है कि जनाब हो दीनदार तबका, क्या करें उस नौजवान को पता ही नहीं बेचारे को, उसको जिस तरह किसी ने गाइड किया उस तरह वो गाइड हो गया। अब अगर आपके जज्बात भी उसके लिए जारहाना होंगे तो उसे पनाह कहाँ मिलेगी? आपको उसको बताना है कि बात कुछ और है, रंग कुछ और है, तुझे जो पढ़ाया गया है वो बात और है और यहाँ वो रंग और है। हज़रत फुज़ाला बिन उमैर कहते हैं कि मैं भी फ़तेह मक्का के मौके पे ना अपनी तलवार को, अपने खंजर को तैयार करके और बगल में दबा के और चादर ओढ़ के गया था काबे का तवाफ़ करने, कि हुजूर मेरे करीब से गुजरेंगे तो माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने तो गैब के ख़जानों की कुंजियाँ दी हैं ना अपने नबी पाक को, मैं शहीद कर दूंगा। कहते मेरे हाथ में खंजर था, बगल में तलवार थी, ख्याल था तवाफ़ करते करते सारे लोग मस्जिद आते हैं, पर यह ज़रूरी तो नहीं सारे अच्छी नीयत से ही आएँ, कुछ और नीयतें लेके भी आते हैं, अपने अपने इरादों से भी आते हैं। खंजर लेके आया खाना काबा का तवाफ करने, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, हुजूर जान चुके हैं कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूँ, तो मुझे देख के फरमाने लगे तू फुजाला है? मैंने कहा या रसूलल्लाह फुजाला हूँ। तो फरमाया बोल ना जो दिल में छुपा के आया है। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कर ना जिधर तू आया है। तो फुजाला कहने लगे हुजूर कुछ भी नहीं, मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर इस्तिगफार ही कर ले। गोया हुजूर ने ये नहीं कहा तू झूठ बोल रहा है, बात इस तरह की कि तू इस्तिगफार पढ़ ले, फिर अपनी पिछली बात से तौबा कर ले। फुजाला कहते हैं ये कहते कहते हुजूर ने दस्ते करम उठाया और अपना मुकद्दस हाथ मेरे सीने पे फेरा, सारा कुफर, सारा निफाक, सारा शिरक निकल गया। मुझे कायनात में सबसे प्यारा चेहरा ही मदीने वाले रसूल का नजर आने लगा।
قدموں پہ آ گیا, میں غلام بن گیا نبی پاک کا. وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایک عورت تھی جس سے میرے شناسائی تھی, تعلقات تھے, میں کبھی اس سے ملتا تھا. میں گزر رہا تھا تو اس نے مجھے بلایا, میں نے توجہ ہی کوئی نہیں کی. پھر کہنے لگی تو وہی فضالہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں وہ نہیں, اب میں مدینے والے کا غلام بن گیا ہوں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا سامنے والے کے بارے میں رویہ دیکھیں نا. آپ ایک بات کو سمجھ لیں, اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں نا, اس میں تھوڑی سی نا وسعت آ جاتی ہے چیزوں میں. بڑی سخت بات بھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اگر آپ ایک بردبار آدمی ہیں اور آپ کوئی فضل والے ہیں تو پھر مجھے ایک دوست نے کہا, ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے, وہ آج کل نہیں آ رہے, تو اس کے جواب میں کئی دلائل ہو سکتے تھے کہ وہ بڑا مصروف ہو گیا ہے, وہ بس اسی طرح کا ہے, بے وفا نکل آیا ہے. تو میں نے ان سے کہا یار ہم کوئی اتنے بڑے لوگ ہیں کہ روز ہی کوئی یہاں آئے؟ ٹھیک ہے, جب جی چاہا آ گیا, جب نہیں چاہا تو نہ آیا, اس میں کیا کوئی ایسی بات, کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا, نہیں آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے. وہ بندہ دیکھتا ہی رہ گیا میرا چہرہ. ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے آ کے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے. تو میں نے ان سے کہا میں اتنا بڑا بندہ ہی نہیں, انہوں نے نہیں کی ہوگی, ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے مجھے ڈسکس کرنے کا, میں چھوٹا آدمی ہوں, وہ مصروف آدمی ہے. انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کی ہے, اور میں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کی. کہنے لگے کی ہے. میں نے اگر کی ہے تو پھر آپ میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے جی تو میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ تھے تو مجھے بتانے نہ آتے, اگر آپ سمجھتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر میری وکالت کر دیتے. آپ تھوڑا نرم رہیں, تھوڑا حوصلہ کریں, چیزوں کو سہنا سیکھیں. اگر آپ ہر وقت رد عمل پہ تیار ہیں تو پھر تو آپ کو لوگ کمزور کر دیں گے, بزدل ہو جائیں گے. دنیا میں سب سے کمزور وہ بندہ ہوتا ہے جسے چڑھایا جا سکتا ہے, جس بندے کو غصہ دلایا جا سکتا ہے, جو استعمال ہو جاتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. کیوں اس طرح کا لہجہ اختیار کریں کہ جس کا دل کرے کوئی نئی بات سنائے اور ہمیں استعمال کر کے گزر جائے؟ کبھی نہیں. آپ کا حوصلہ اتنا بڑا ہو, رنگ اتنا بڑا ہو, طبیعت اتنی بڑی ہو. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے, مرید بھی ہوئے, بعد میں بگڑ گئے, وہ کسی وجہ سے آنا جانا چھوڑ دیا. تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے کہا حضور وہ نہیں آتے تو اب وہ گمراہ ہو جائیں گے. تو بڑی باتیں بھلی لگتی ہیں, بعض لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب توبہ کرو, کیوں گمراہ ہو جائیں؟ میں کوئی معیار ہدایت ہوں؟ میں کوئی معیار ہوں؟ نبی کو چھوڑ کے بندہ گمراہ ہوتا ہے, رسول کو چھوڑ کے کافر ہوتا ہے. یہ تم نے کیسی عجیب بات کر دی؟ فرمایا دعا کرو, جہاں رہے رب اس پہ رحمت ہی فرمائے. ہم نہ دائروں میں بند ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں صرف جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, تو جو باقی اربوں خربوں لوگ ہیں وہ کدھر گئے؟ آپ اپنا دل حوصلہ بڑا کریں, جب آپ کو لوگ غصہ دلانے پہ آ جائیں تو وہ آپ کو استعمال, ان کو پتہ چل جائے گا آپ استعمال کیسے ہوتے ہیں, آپ کس طرح استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اس طرح کیا ہے, سیرت اس طرح بانٹی ہے کہ اس میں خیر خائی چھلکتی. میں نا اپنے دادا جی سے, اپنے نانا جی سے, پھر اپنے ابا جی سے, پھر اپنے محلے کے بزرگوں سے, پھر اپنے علاقے کے بڑوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں کہتا تھا کہیں سے تو یہ آئی ہے نا, یہ ان کی اپنی پیدا کردہ تو نہیں نا. سادے لوگ, انگوٹھا چھاپ لوگ, اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے, پر وہ کہتے تھے اے تھی آ گئی ہے بوئے تھے ہن موڑ سکتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دروازے پہ بیٹی آ گئی ہے, اب کچھ ہو سکتا. یعنی کسی پارٹی سے سیاسی جنگ چل رہی ہے, لڑائی پورے عروج پہ ہے, ووٹ نہیں دینے, طے ہو گیا برادری کا فیصلہ. تو وہ الیکشن کے دنوں میں وہ بھی بڑے متحرک ہوتے ہیں, وہ پتہ کر لیتے ہیں بچی کہاں شادی ہوئی ہے, وہاں چلے جاتے ہیں, جا کے فٹافٹ چاچا جی بھی بن جاتے ہیں, بیٹا میں تیرا چاچا ہوں, میں آیا ہوں, ابا کے سامنے میری سفارش کر. تو بیٹیاں کئی دفعہ آ جاتی تھیں, تو اب بڑے بوڑھے کیا کہتے, تو کہتے تھے بیٹی آ گئی ہے دروازے پہ, وہ کیا کرے. میں سوچتا تھا کہ چلو یہ بات انہوں نے پڑھی نہیں, سنی نہیں, انہوں نے سیکھی نہیں, پر یہ کوئی فیض ہے جو سینہ بسینہ آ رہا ہے. کہیں تو یہ چیز تھی جو اس طرح آئی ہے کہ یعنی سمجھدار آدمی ہے, وزادار ہے. وہ بیٹی کو کہہ بھی سکتا ہے کہ پتر تو سیانی نہیں, تو سمجھدار نہیں, تو وہاں نہیں جہاں میں ہوں, میں تیرا دادا ہوں, لیکن وہ یہ بات ہی نہیں کرتا, کہتا بیٹی آ گئی ہے. تو پھر ایک حدیث پڑھی تو سمجھ آئی کہ نہیں یہ فیض ہے رسول پاک کا. یہ بات نا مدینے کی گلی سے چلی ہے, جو گلی گلی مسلمانوں کے سینے میں جا بسی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چچا زاد بہن ہے حضرت ام ہانی, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن, جن کے گھر سے حضور معراج کرنے گئے تھے. انہوں نے کلمہ فتح مکہ کے دن پڑھا ہے, جناب ام ہانی نے کلمہ فتح مکہ والے دن پڑھا ہے, لیکن ساری زندگی ان کے سامنے کوئی حضور کے خلاف معاذ اللہ بات نہیں کر سکا, کرنے نہیں دیتی تھی. لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھتی, کہتے وہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے, پر تم حضور کے بارے میں بات کرو, میرے بھائی کے بارے میں تمہیں کرنے دیتی ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے شوہر بھی مسلمان نہیں ہوئے, فتح مکہ والے دن بھاگ گئے. ان کے رشتے میں کچھ دیور تھے سسرال کے رشتوں میں سے, وہ تو اتنے سخت کافر تھے, اسلام کے دشمن تھے, لیکن حضور جب فتح مکہ پہ گئے تو بڑے بڑے لوگوں نے دعوت دی, پر حضور ان کے گھر میں گئے, نفل بھی وہیں پڑھے, روٹی بھی وہیں کھائی.
وہاں رہے. حضور وہاں سے تشریف لے گئے ایک اور جگہ, تو اعلان ہوا کہ ان کے وہ جو دو دیور ہیں جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ان کو نہ جہاں ملے مار دیا جائے. اب انہیں ڈھونڈ کون رہا ہے؟ مولا علی خود ڈھونڈ رہے ہیں, حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں. حضرت علی نے تلوار پکڑی ہے, جہاں ملیں گے مار دوں گا. جناب ام ہانی نے نا اپنے وہ دونوں دیور تلاش کیے, ڈھونڈ کے لائیں, لا کے کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کیا اور سیدھی حضور کے پاس چلی گئی. کہنے لگی علی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں, یہ پیغام آیا ہے ان کے لیے, یہ اعلان کر دیا گیا ہے. حضور نے فرمایا ام ہانی تو بات کر. تو کہنے لگی حضور پھر میں نے انہیں پناہ دے دی ہے. تیہ آ گئی نا بوے تھے, بیٹی آ گئی, میں نے پناہ دے دی ہے. کوئی دوسرا جملہ نہیں, کوئی دوسری بات نہیں. یہ امام الانبیاء بول رہے ہیں, یہ سرور کائنات بول رہے ہیں. حضور فرمانے لگے ام ہانی, جسے ام ہانی نے پناہ دے دی اسے محمد عربی نے بھی پناہ دے دی. بلا لو علی کو واپس, ہم نے نہیں مارنا. جسے تو نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی. بیٹی جو آ گئی ہے, بہن جو آ گئی ہے دروازے پہ, چل کے جو آ گئی ہے, تو ختم ہو گئی بات. مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے دیہات کے بزرگوں کے سینوں تک یہ جو بات پہنچی ہے تو یہ کوئی فیض ہے, یہ کوئی کرم ہے, یہ کہیں سے چلی ہے جو یہاں تک آئی. عزیز بھائی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی سوچیں سوسائٹی کو دیں, معاشرے میں وہ والی خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے جس کی سوسائٹی کو بڑی زیادہ ضرورت تھی, جس کی حاجت تھی. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب محبت فرماتے اپنوں سے, بیگانوں سے, غیروں سے, اس سے بھی اس سے بھی. لوگوں کی رسائی حضور تک آسان تھی, اپنا دکھ جا کے حضور کو سنا لیتے تھے. میں آپ سے عرض کروں, پہلے تو دکھ سنتا کوئی نہیں, اور اگر کوئی سننے لگے تو سنانے والا سناتا نہیں. کیوں؟ یہ اعتماد کیسے کریں, یہ کیسے کہیں کہ ہمارا راز راز ہی رہے گا. لوگ اپنے سینوں میں چھپائے نفسیاتی مریض ہو گئے, لوگ اپنے دلوں میں اپنے دکھ لیے قبروں تک چلے گئے. لیکن اعتماد کیسے کریں؟ وہ بندہ کہاں سے ملے جو دکھ سنے گا پھر اس کا پردہ بھی رکھے گا, جو بات سنے گا پھر اس پر طے بھی کرے گا. کوئی اشک شوئی والا, کوئی ایسا بندہ جس کے پاس بندہ جائے اور کندھا اس کا خالی ملے, اور بندے کو پتا ہو کہ میں جتنا مرضی روؤں گا یہ کندھا بھی نہیں ہٹائے گا. لوگوں کو یہ میسر ہی نہ آیا. لیکن میرے رسول کائنات سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی آیا, وہ یار حضور بھی تو بڑے ہی مصروف ہے نا, پگلی عورت ہے, دیوانی ہے. اس نے آ کے کہا حضور میں نے کوئی بات کرنی تھی. تو فرمایا تو جس گلی میں کہے گی میں وہیں تیری بات سننے کو تیار ہوں, تو جہاں کہے گی. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تو کل شام عصر میں آ جانا, ہوتی ہے مصروفیات, ترتیب دے لیا جاتا ہے, وقت بعض اوقات ہوتے ہیں مسائل. لیکن حضور نے جو سیرت چھوڑی وہ یہ ہے کہ تو جہاں کہے گی. اور صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا بھی اس نے ایک گلی میں حضور کو کھڑا کیا ہوا ہے, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے دکھ سنا رہی ہے. شاید یہی وجہ تھی حضور کائنات کے دکھ سنتے تھے اور کائنات میرے نبی کی رسالت کا اعلان کرتی تھی. حضور اگر ان کی سنتے تھے تو یہ ساری زمین و آسمان کی مخلوق حضور کے ترانے پڑھتی تھی, نبی پاک کی نعتیں پڑھتی تھی, حضور کا تذکرہ کرتی تھی. یہاں تک کہ جن کو لوگ بھیڑیے کہتے ہیں وہ بھی حضور کے گن گاتے تھے. ایک شخص کہتا ہے میں بکریاں چلا رہا تھا تو بھیڑیا ایک بکری اٹھا کے لے گیا, میرے پاس نیزہ تھا, تلوار تھی, ڈنڈا تھا, میں نے اس کو اس طرح کر کے گھیرا کہ بکری چھڑا لی. بھیڑیا جا کے بیٹھ گیا پہاڑ کے اوپر, اس کو رب نے زبان دی, وہ بولنے لگا, کہنے لگا مجھے اللہ نے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا ہے. کہتے میں پہلے ڈرا, پھر میں نے اسے کہا بھیڑیا کیسے بولتا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وہ کہنے لگا ایک بات اس سے بھی عجیب ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں حضور آ گئے اور تو نے ابھی تک جا کے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہاں حضور آ گئے اور تو نے, یہ اس سے بھی عجیب بات نہیں, بھیڑیا بول رہا. کائنات کے جب حضور نے, یہ جو پوری دنیا میں لوگوں نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کی, اور یہ ذرہ ذرہ بھی عید میلاد پہ حضور کے ترانے پڑھتا نظر آیا, تو یاد رکھو حضور نے اپنی مدثر کی چادر پھیلائی ہی اتنی ہے کہ دھرتی ساری کے دکھ حضور نے سمیٹ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نور میں لے لیا سب کو. پر میں کیا کروں, میری ملت کا جوان اگر کبھی موبائل سے گردن اٹھائے گا تو باپ کا حال پوچھے گا نا. وہ اگر کبھی مووی سے اپنے آنکھیں سائیڈ پہ کرے گا تو اماں سے پوچھے گا نا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. اس طرح کر کے دنیاوی مشاغل اور مسائل میں ہم الجھ گئے ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہمارے, ہم نے کوئی نفع نہیں حاصل کیا, الجھتے ہی جا رہے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ لائیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ختم کریں, کسی کی بھی بات سنیں, کسی کو بھی, یعنی خود ہی سارا کچھ بن جانا, خود ہی بتا دینا, خود ہی اعلان کر دینا, خود بخود ہی اپنے آپ کو نیک سمجھ لینا, خود بخود ہی اپنے آپ کو بڑا جان لینا, اس سے تھوڑا سا باہر آئیں. اور دوسرا یہ کہ جس حد تک ممکن ہو
जिस हद तक आंसू पूछे जा सके उस हद तक तो जाना हमारी ड्यूटी है कि नहीं। जो हमारी इहाते में लोग आते हैं उनकी हद तक तो हम खैर बांट सकते हैं कि नहीं। एक बात आखिर में आपकी खिदमत में मैंने अर्ज करनी है, बड़ी तकलीफ के साथ अर्ज करूंगा। देखें, कुछ नहीं ना कर सकते तो लोगों के लिए जज्बात ही अच्छे कर रहे हैं, खैर के जज्बात अपने दिलों में लोगों के लिए पैदा करें और मौका दें हर शख्स अपनी अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से। आपने कभी हदीसों की रवायत में ये सुना है कि ये हदीस हज़रत खालिद बिन वलीद से मरवी है? होंगी चंद हदीस, पर चंद हदीसें किससे मरवी हैं? हज़रत अबू हुरैरा से हैं, हज़रत अनस बिन मालिक से, हज़रत आयशा से, ऐसे ही है। चलें, आपने वो वाक़या सुने हों कि तलवार ली थी तो फलां जगह पे हज़रत अबू हुरैरा ने इतने लोग काट दिए थे, कोई बात ऐसी सुनी हो? एक आदमी मैदान में है, वो जिहाद कर रहा है, कि यहाँ बैठा है वो रसूलुल्लाह का दीन बयान कर रहा है। हर बंदे का शोबा है। ना हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये कहा कि अबू हुरैरा आप मैदान में क्यों नहीं आ रहे, और जनाब अबू हुरैरा ने ना ये कहा कि आप हदीसें क्यों नहीं रवायत कर रहे। तो हम एक दूसरे के लिए जब जज्बात इतने हसीन पैदा कर लेते हैं, दिल हम अगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर से वो सारा ख़जाना ले के अंदर जमा न करते तो हम तो आज भाई कोई शय ही ना बता पाते लोगों को, कोई चीज़ आती ना। ये ज़ब्त, ये हौसला उन्होंने पैदा किया तो बात आगे की। किसी भी शोबे में आप ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शोबे में एक दूसरे की, मैं क्या करता हूँ, ये स्पीकर वाला साथी ना आए तो हम बड़े परेशान हो जाएं, क्योंकि इसने चलाया है तो मेरी बात आप तक पहुँच गई। हर बंदे की ज़रूरत को महसूस करें। मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाता अपने हाथ से, यानी मुझे रोज़ कहीं दूर दराज जलसों पे जाना होता है, पर जलसे पे जाके मेरी ही अहमियत है, मेरा ही नारा है, मेरे गले में ही फूल हैं, पर ड्राइवर जो बेचारा, मैं तो सो गया गाड़ी में, वो तो जागता रहा, मैं कई दफ़ा सारे रास्ते सोया रहा, वो जागता रहा, उसके बगैर काम चलता है। तो भाई हर बंदे की अपनी जगह पे एक अहमियत है, आप उस अहमियत को समझें और प्यार बांटें। अल्लाह के हुजूर दुआ है, मालिक हमें हुजूर की सीरत से फैज़ याब फरमाए।